بھائی آپ کو دادو بلا رہے ہیں۔ مسکان نے نذیر صاحب کا پیغام اس تک پہنچایا، دروازے سے واپس پلٹ گئی۔ بہزاد نے ایک لمبی سانس لی، اپنا فون نکالا۔ ٹکٹ کنفرم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میرا انتظار کرو، میں نکل رہا ہوں بس گھر سے۔ اپنی ضروری فائلز اور ضروری چیزیں سمیٹتا وہ وہاں سے جانے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اپنا بیگ اٹھاتا وہ خاموشی سے روم سے نکل آیا تھا۔ نذیر صاحب نے جیسے اسے اطلاع دی تھی کہ آج اس کی منگنی ہے، اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی سب اسے فورس کر رہے تھے، لیکن وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ اسے اپنے فیصلے پر قائم رہنا تھا جب تک مرجان اس کی بات سن نہیں لیتی۔ پہلے مرجان اس کی شادی کا سن کر مزید بدگمان ہو چکی تھی۔ سب لوگ نذیر صاحب کے روم میں تھے، اسے بھی وہیں بلایا گیا تھا۔ کیوں بلایا گیا تھا یہ وہ بھی جانتا تھا، اس لیے وہ فی الحال یہاں سے جا رہا تھا۔ اس وقت وہ مزید پریشرائز نہیں ہونا چاہتا تھا۔ دادو وہ بھائی تو چلے گئے۔ مسکان جو بہزاد کو دیکھنے روم سے باہر آئی تھی، اسے سیڑھیاں اترتا دیکھ پیچھے آئی، مگر وہ تب تک وہ راہداری میں غائب ہو چکا تھا۔ وہ واپس سب کو بتانے روم میں چلی آئی تھی۔ کہاں چلا گیا؟ نذیر صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ان کے پاس بیگ بھی تھا۔ مسکان بھی پریشان تھی، کیا کروں اس میں لڑکے کا؟ لو یہ اب تو فون بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جہانگیر صاحب سر پکڑے بیٹھے تھے۔ بہزاد ابھی کے ابھی واپس آؤ فوراً۔ نذیر صاحب نے بہزاد کو فون میں لایا، جو پک ہوتے ہی غصے سے بولے تھے، سوری دادو، لیکن اب میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مرجان نہیں تو کوئی اور بھی نہیں۔ جائیے اس لڑکی کے گھر والوں کو بتا دے کہ میں نہیں آنے والا۔ خدا حافظ دادو، میں جا رہا ہوں، کب واپس آؤں گا نہیں بتا سکتا۔ بہزاد نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ نذیر صاحب بھی جہانگیر صاحب کے ساتھ سر پکڑے بیٹھے تھے۔ مسکان نے اپنا فون اٹھا کر نمبر ملایا تھا۔ ارغمان کے ہاتھ پکڑنے پر انایا نے مڑ کر سے دیکھا تھا۔ ارغمان کی اشارہ کرنے پر لائٹس آف ہو گئی تھی، صرف ایک لائٹ ان کو فوکس کر رہی تھی۔ گانا شروع ہوا تو انایا نے ارغمان کی جانب دیکھا جو مسکراتا ہوا گا رہا تھا، لگتے ہیں معصوم اپنی تصویر سے ایک نظر ان کی جانب کہاں لے گئی۔ پریشا اسٹیج پر اتر کر شامیر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جانتے ہی نہیں جیسے وہ کون ہے، سادگی حسن کی میری جان لے گئی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جھکتا وہ انایا کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ لگتے معصوم ہے اپنی تصویر سے۔ لائٹس آن ہو گئی تھی۔ پریشا ضد کر کے شامیر کو ڈانس کرنے کا بول رہی تھی جب اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جانب لے گیا تھا۔ کہتی نہ کہو گے کبھی بھی نہیں، لفظ وعدے ہے تو لکھ کر دے دو کہیں۔ ایشو بیگم کے کندھے پر سر رکھ کر نایا کی جانب دیکھ کر شریر نظروں سے دیکھا ہوا گانا گانے لگا تھا۔ پیار کرتا ہوں اس سے جب بھی یہ کہوں۔ ارغمان کے اگلے جملے پر نایا نے سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ پیار کرتا ہوں میں اس سے جب یہ کہوں، سن رہی ہے مگر جیسے سنتی نہیں۔ وہ 2 قدم چلتا اس کے سامنے آیا تھا۔ کتنی چلاک ہے عمر بھر کے لیے، دل کے بدلے میری جو زبان لے گئی۔ گانے کے بول سن کر نایا شرماتی ہوئی اسٹیج کی جانب رخ کر گئی تھی۔ ارغمان اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کا رخ اپنی جانب کرتا سب کو ہوٹنگ کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ جانتے نہیں جیسے وہ کون ہے، سادگی حسن کی میری جان لے گئی، لگتے معصوم ہے اپنی تصویر سے۔ انایا سے ہاتھ چڑھواتی اسٹیج کی جانب چلی گئی تھی۔ سب کی تالیاں بجانے پر ارغمان بھی مسکرا دیا تھا۔ اب تو خاصے رومانٹک واقع ہوئے ہیں غنی صاحب۔ ارمان اس کے پاس آ کر امپریسو ہوتے ہوئے کہا تھا، یہ تو میری انو ہے جس نے مجھے ایسا بنا دیا، ورنہ بچپن سے تو سیریل مشہور تھا میں۔ ارغمان نے محبت سے انایا کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ کہاں چلا گیا؟ نیشو بیگم کی پریشان آواز سن کر وہ دونوں ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ ارغمان ان کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا امی؟ اس نے پاس آ کر پوچھا تو مرجان اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ آپ لوگوں کے سرپرائز نے آپ سب کو شاک کر دیا۔ مرجان کے جملے پر سب نے حیرانی سے دیکھا تھا۔ مرجان سے کچھ پچپنا سا نہیں تھا۔ مجھے بتائیے، بنا میرے نکاح پلان کیا جا رہا ہے، میرا دولہا بھگا دیا آپ کے سرپرائز نے۔ مرجان نے آگے بڑھ کر ارغمان کی پاکٹ سے چاکلیٹ نکال کر ریپر کھولا تھا۔ سب مجھے ہی ٹھیک کرنا پڑے گا۔ وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھتی اپنے فون پر بہزاد کا نمبر ملانے لگی تھی۔ فون پہلی بیل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ میری شادی ہو رہی ہے، سب میرا نکاح کروا رہے ہیں، 15 دن سے دھمکی دے رہے ہیں گھر آنے کی، اب تو نہیں آئے گا تو کوئی اور ہی آئے گا۔ مرجان نے رونے کی ایکٹنگ کرتے کہا تو اس کی ایکٹنگ پر سب حیران رہ گئے، جبکہ نیشو بیگم کے اندر ماں جاگ گئی تھی کیونکہ ان کا دل اپنی چپل اتارنے کو کر رہا تھا۔ مرجان، تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ بہزاد کی آواز میں کھو دینے کا خوف واضح تھا۔ بالغ لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے، اب تو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ مرجان نے اسے مزید ڈرایا تھا۔ میں ابھی آ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے ہوتی ہے یہ شادی۔ بنا ایڈریس کے آئیں گے کیا؟ ایڈریس تو لکھ لیں۔ مرجان نے اسے ٹوکتے ہوئے ایڈریس بتایا تو فون بند کر سب کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھا تھا۔ ایسا نہ دیکھے، مجھے شرم آتی ہے۔ مرجان نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپتے ہوئے کہا تھا۔ یہ لڑکی کس پر چلے گئی؟ توبہ، اتنی بے شرمی تو کبھی میں نے بھی نہ کی تھی۔ نیشو بیگم نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا۔ سعدیہ بیگم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ بہزاد سمجھدار ہے، سنبھال لے گا اس کو، آپ دیکھیں نا کیسے اسے نچا رہی ہے یہ لڑکی۔ نیشو بیگم نے سعدیہ بیگم سے کہا تو مرجان نے اپنے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ مشن امپاسبل کو پاسبل بنا دیا مرجان نے۔
خود کو داد دیتی وہ گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی تھی۔ اب آپ لوگ اپنا سرپرائز کنٹینیو کریں، مجھے کچھ نہیں پتا، اسے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ نایا اور ارغمان مسکرا دیے تھے۔ نشو بیگم بھی اس کی حرکت پر مسکرائے بنا نہ رہ سکی تھی۔ سوچ لو ریبا، یہ تو سیم پاگل پن والا خاندان ہے، تم اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کر لو گی، جیا نے ریبا کے قریب ہو کر کہا تھا۔ کچھ تو غریب پر رحم کرے، بہت مشکل سے اپنے دل کی بات بنا سکا ہوں، اب کیا مجھے مجنوں بنانا چاہتی ہوں آپ؟ ریب نے جیا کی بات سنی تو دہائی دیتے کہا۔ ریبا چہرے نیچے کیے مسکرا دی، جبکہ جیا نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ ان کے خاندان میں ایک نئے پیس کا اضافہ ہونے والا تھا جو یقیناً اپنی الگ خاصیت رکھتا تھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے آئے؟ ڈانس بھی نہیں کیا؟ پری نے شکوہ کرتے ہوئے کہا تو وہ میر مسکرا دیا۔ میں پری کے سب کر سکتا ہوں مگر ڈانس سب کے سامنے نہیں۔ آپ کو ڈر لگتا ہے؟ پری نے اسے قریب ہو کر پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ کیوں؟ کیونکہ میری پری کو نظر نہ لگ جائے۔ شامی لہجے میں مذاق کا شبہ بھی نہ تھا۔ پری نے پہلے اس کو غور سے دیکھا اور مسکرا دی۔ پھر تو آپ کو بھی نظر سے بچانا چاہیے۔ اس نے فوراً آنکھ کے کنارے سے کاجل کی انگلی پر لگا کر اس کی ایڑیوں کے بل کھڑے ہونا چاہا۔ شامی نے اپنا چہرہ اس کی جانب جھکایا، اس نے آسانی سے اس کے کان کے پیچھے ٹیکا لگا دیا تھا۔ اب نہیں لگے گی نظر۔ بچوں کی طرح خوش ہوتی وہ تالی بجا کر ہنسی تھی۔ شامیر اس کے ہاتھ تھام کر لان میں آ گیا تھا۔ پتھر کے بینچ پر اسے اپنے ساتھ بٹھا کر وہ چاندنی کی روشنی میں اس کا چمکتا چہرہ دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ پری نے شرما کر اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا تھا، پھر اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ لے کر اس کی ہتھیلی پر اپنی انگلی سے کچھ لکھنے لگی۔ شامیر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کیا لکھ رہی ہے۔ اس کا جملہ مکمل ہوتے سے بیج کینی سے پری کی جانب دیکھا جو سر جھکا کر شرمانے لگی تھی۔ تھینک یو پری، محبت بھرے لہجے میں کہتا۔ ایک بار پھر نگین کو یاد کر لیا تھا۔ آج اس کی ماں ہوتی تو بہت زیادہ خوش ہوتی۔ شامیر اور پریشے کی فیملی مکمل ہونے جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، رہیے ناراض، حد ہوگی، اتنی پیاری بیوی کب سے منانے کی کوشش کر رہی ہے مگر آپ کو تو نخرے دکھانے ہیں۔ مشال مناتے مناتے تھک گئی تھی، الٹا ناراض ہو گئی تھی۔ مشال تم ہر بار یہی کرتی ہو، مجھے منانے کی بجائے ناراض ہو کر بیٹھ جاتی ہو۔ آزا نے اسے شکوا کیا جو رخ موڑے کھڑی تھی۔ مطلب ہر بار میں غلط ہوتی ہوں؟ اس کے تیکھے لہجے میں سوال کیا تھا۔ اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا، آزر فوراً گڑبڑایا تھا۔ میں امی کو آپ کی شکایت لگاؤں گی، آپ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے۔ مشال نے روتے ہوئے نگہت بیگم کا نمبر ملا لیا تھا۔ آزر نے تیزی سے فون اس کے ہاتھ سے لے کر فون کاٹا تھا۔ رونا نہیں میری بیوٹیفل وائف، میں کان پکڑ کر سوری کر لیتا ہوں۔ اس نے کہتے ساتھ ہی کان پکڑ لیے تھے۔ چھوڑیے اپنے کان، کیوں مجھے گناہگار کر رہے ہیں؟ اللہ ناراض ہو جائے گا مجھ سے، چلیے اندر۔ اپنے آنسو جو تھے نہیں انہیں صاف کرتی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آزر بھی اس کے ساتھ چلنے لگا تو وہ مسکرا دی۔ مرجان، حال میں داخل ہوتے بہزاد نے اونچی آواز میں اس کا نام لیا تھا۔ مرجان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنے اسٹیج پر ہونے کا بتایا تھا۔ وہ غصے میں اسٹیج کی جانب بڑھا تھا، پھر احمد صاحب اور نشو بیگم کو دیکھ کر رکا تھا۔ انکل آنٹی آپ پلیز اس کے نکاح کو روک دیں، آپ کیسے اس کا نکاح کسی سے بھی کر سکتے ہیں؟ وہ خوش نہیں رہ سکے گی۔ بہزاد دھیمے لہجے میں اس کی بات کر رہا تھا۔ دادو، آپ کو تو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا چاہیے تھا نا، تو آپ کیوں اس کی شادی کسی اور سے کروا رہے ہیں؟ بہزاد نے افتخار صاحب سے پوچھا تھا۔ نکاح تو ہو کر ہی رہے گا بیٹا جی، اب تو آپ بھی اسے نہیں روک سکتے۔ نذیر صاحب کی بات سن کر وہ پلٹا تھا، مسکرا رہے تھے۔ سب کو وہاں دیکھ کر وہ شاک ہوئے تھے۔ پھر مڑ کر احمد صاحب کی طرف دیکھا، انہوں نے مسکرا کر باہیں پھیلا دی تھی۔ وہ سب سمجھتا پرسکون ہوتا مسکرا کر ان کے گلے لگ گیا تھا۔ اب سٹیج پر گھونگھٹ ڈالے مرجان بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ بہزاد۔ مولوی صاحب نکاح کا فارم فل کر رہے تھے، جبکہ ایک جانب انایا اور ارغمان کھڑے مرجان کی سپورٹ ہوئے تھے۔ اریب بھی اریبا سے کچھ فاصلے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ بڑوں کے درمیان یہ فیصلہ طے پایا تھا کہ اریب اور اریبا کو منگنی کی جھنجٹ سے دور رکھ کر اگلے مہینے شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے گا۔ تم سب جانتی تھی نا؟ بہزاد نے سرگوشی میں مرجان سے پوچھا۔ ہاں، اس نے مزے سے جواب دیا۔ تو پھر سے؟ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا مرجان نے اس کی بات کاٹی تھی۔ آپ کو اس بات پر لڑائی کرنی ہے تو میں قبول نہیں بولوں گی۔ ہاں، مرجان کی دھمکی پر بہزاد نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ یہ لڑکی جانے کیسے اس کی دل کی مکین بن گئی تھی۔ کہا کہ تحفے میں مجھے نیو رنگ چاہیے، پرانی والی بھی میری ہی ہے لیکن پھر بھی مجھے نیو چاہیے۔ مرجان کی فرمائش جاری تھی۔ بہزاد مسکرایا تھا۔ میرے ہمدم، میرے ہم قدم ہو تم، میری نس نس میں دھوڑتا عشق ہو تم، میری حیات کا روشن نور ہو تم، میری جستجو کا حاصل ہو تم، میری دعا میرا مان ہو تم، میرا خدا کا نام ہو تم، میرے ہم نفس، میری روح کے ساتھی، میرے قلب و جان کے مکین ہو تم۔ کیا ہوا؟ دھولے میاں آئے نہیں ابھی تک؟ پیش و شامیر اندر آتے سب کو خاموش دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ بڑی آہستگی سے چلتی مرجان کے پاس آئی سے پوچھا۔ آپ کی پلاننگ فیل ہوگی، میرا دھولا تو منگنی کا سن کر ہی گھر سے بھاگ گیا۔ مرجان نے افسردگی سے کہا۔ پری کو بھی دکھ ہوا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ پری پریشانی سے بڑبڑائی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ مرجان نے اپنا فون اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارے اس دھولے کو اپنے ہاتھوں سے اوپر پہنچاؤں گا میں مرجان، اگر یہ نکاح ہوا تو۔
स्क्रीन पर behzad की धमकी भरा मैसेज देखकर परी ने मरजान की जानब देखा था। खुद के ही कत्ल की धमकी मुझे दे रहे थे। मरजान के हंसने पर परी भी हंसने लगी थी। मैंने कहा था अकड़ू किंग के फैसले को बदलना आसान नहीं है और ये काम सिर्फ मरजान कर सकती है। परी ने इसके उतराकर कहने पर ताइद में सर लाया था। इसे याद था जब मरजान ने इसे नजीर साहब और अपनी गुफ्तगू के बारे में बताया था। behzad से नाराजगी तो इसके बार बार धमकी देने की वजह से खत्म कर चुकी थी। मॉल में इससे आखिरी मुलाकात के बाद वो मुस्कान को अपने दिल की बात भी बता चुकी थी। सब लोग खुश थे। behzad को मजीद तंग करने के लिए निकाह को सरप्राइज रखने का प्लान प्रीशा ने मुस्कान को बताया था, लेकिन वो चाह कभी मरजान से छुपा नहीं पाई थी। अहमद साहब को भी तो गनी और अनाया ने राजी कर लिया था निकाह के लिए, क्योंकि मरजान की खुशी ही तो सबकी खुशी थी। इस सब में अरीब भी अपनी बहन की खुशी के लिए आगे आगे था। अनाया और अरगमान को अकड़ू किंग की स्टोरी बताकर सब जानने के लिए मजबूर करने वाला वही था। एक जानब सब सरप्राइज रखा जा रहा था, दूसरी जानब मरजान सुकून से इनके प्लान के फेर निकाह होते मरजान जो घूंघट उठाने वाली थी, निशो बेगम ने इसका हाथ पकड़कर रोक दिया था। अम्मी, मरजान ने उकताए हुए इन्हें पुकारा था। बस कुछ नहीं बोलना, कुछ दुल्हन होने की भी शर्म कर लो। behzad सामने अपनी ताजा क्लास पर मरजान ने बुरा सा मुंह बनाया था। एक नजर behzad की जानब देखा जो मुस्कुरा रहा था। कुछ देर पहले तक कैसी उजड़ी हुई हालत हो रही थी, अब मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। मरजान की शिकायती लहजे में कहा तो behzad जरा सा इसकी तरफ झुका था। तो क्या मैं मुस्कुराना छोड़ दूं, क्योंकि ऐसी डांट तो तुम्हें सारी जिंदगी खानी है। behzad ने इसे चढ़ाते हुए कहा तो मरजान ने घूंघट में हिस्से से घूरा था। मैंने जल्दबाजी में गलत फैसला तो नहीं ले लिया। मरजान के दुखी अंदाज में दुहाई देने पर behzad ने इसका हाथ पकड़कर इस पर दबाव डाला था। मेरी जिंदगी का बेहतरीन फैसला है ये मरजान, मोहब्बत से कहता वो मरजान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। हम लोग अब चलते हैं, आप सब ने इतना मान दिया हमें, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। अपनी बेटी के हवाले से मुतमईन है। अरसलान साहब ने महरोज साहब से मुसाफा करते कहा। रीब और रीबा के पीछे ही खड़ा था। मुतमईन तो हम भी हो गए अरसलान साहब एक और बेटी को देखकर। बस आप जल्द अज जल्द हमारी इमानत हमें देने की तैयारी करें। हम बहुत जल्द आ रहे अपनी इमानत को आपसे लेने। महरोज साहब ने हल्के फुल्के अंदाज में सबको मुस्कुराने दिया था। महरोज साहब ने अरीबा के सर पर हाथ रखकर मोहब्बत से इसे अलविदा किया था। तैयबा बेगम ने अपनी अंगूठी उतार कर इसकी उंगली में डाल दी थी। रीब को बस इसे बात करने का मौका नहीं मिला था, जिससे वजह से इसका मुंह फूल चुका था। ये ले और मुंह इंसानों वाला बनाए, वरना अबू फैसला बदल भी सकते हैं। इसके हाथ में एक चिट पकड़ाकर परी तंजिया कहकर शामिर की जाना बढ़ गई थी, जो कार का डोर ओपन किए इसी का इंतजार कर रहा था। अरीब ने चिट पर नंबर लिखा देख परी की जानब देखा तो इसे मुस्कुराकर थम्स अप इसे दिखाया था। वह सर खुजाता हंस दिया था। कुछ सफर यादगार होते हैं मीर, परी ने सीट की पूछ से टेक लगाते कहा था। अच्छी यादें जिंदगी में ऑक्सीजन का काम करती हैं, ये आपके दिल को कभी मुरझाने नहीं देती। शामी ने हौले से कहा तो मुस्कुराकर आंखें मूंद की थी। शामी भी मुस्कुराकर ड्राइव करने लगा था। बाकी सबकी कार भी इसी कार के साथ थी। वो लोग पहले मरी जा रहे थे। अगले दिन इनका प्लान वापस कराची जाने का था। वो लोग इस्लामाबाद पहुंचे तो अरगमान जल्दी से अपनी साइड का डोर खोलकर बाहर आया। बाकी सब तो इसकी फुर्ती देखकर हैरान थे। मॉम, भाई की तबीयत तो ठीक है ना? उष्णा ने हैरानी से पूछा तो सादिया बेगम हंसती थी। भाभी को लेकर चलो, अरगमान तो मेरे साथ हो। सादिया बेगम ने उष्णा को हिदायत दी, फिर अरगमान को कहा। अरगमान जो नाया की जानब हाथ बढ़ाने वाला था, सादिया बेगम की बात पर सर हिला गया। उष्णा नाया को अरगमान के रूम में ले गई थी। सादिया बेगम सफीर साहब लॉन्च में अरगमान के सामने सोफे पर बैठे थे। डैड मॉम, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? इन दोनों के देखने से कंफ्यूज होते इसने पूछा था। हम नाया को बेटी बनाकर लाए हैं अरगमान, सादिया बेगम ने बोलना शुरू किया। अरगमान ने आगे बढ़कर इनकी गोद में सर रख लिया था। अपने रिश्ते में कभी बदगुमानी मत लाना, मसला बड़ा हो या छोटा, बातचीत से मसला हल हो सकता है। मैं ये बातें तुमसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक गलत फहमी की वजह से तुम इस बच्ची को तकलीफ देने चले थे। सादिया बेगम ने नरमी से इसके बालों में उंगलियां फेरते कहा था। अनाया एक जिम्मेदार डॉक्टर है, मैं चाहूंगा तुम एक अच्छे शोहर दोस्त की तरह से सपोर्ट करो। सफीर साहब ने मुस्कुराते कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। अब जाओ। इसकी हल्की सी बात पर टिट लगाते सादिया बेगम ने कहा तो वो मुस्कुराता हुए खड़ा हो गया था। उष्णा इसे अरगमान के रूम में छोड़कर चली गई थी। अनाया बहुत ज्यादा थक चुकी थी। बिना इसके ध्यान दिए वो बेड पर बैठ गई थी। अपनी चूड़ियां उतारने लगी तो इसे अरगमान का ख्याल आया कि वहीं रुक गए थे जहाँ इतनी देर बर्दाश्त किया, वहाँ कुछ देर और सही। खुद को तसल्ली देते वो पांव पर कर बेड क्रॉस से टेक लगाकर बैठ गई थी। अरगमान ने आहिस्ती से दरवाजा खोला तो नाया को अपना इंतजार करता पाकर सरशार हुआ था। दरवाजा बंद करके वो अपना कोट के बटन खोलता सोफे की जाना बढ़ गया था। अनाया इसको देखकर सीधी होकर बैठ गई थी। कोट उतारकर सोफे पर रखता वो नाया के पास आया था। मेरे हमदम, मेरे हम कदम हो तुम, मेरी नस नस में दौड़ता इश्क हो तुम, मेरी हयात का रोशन नूर हो तुम, मेरी जस्तजू का हासिल हो तुम, मेरी दुआ मेरा मान हो तुम, मेरे खुदा का इनाम हो तुम, मेरे हम नफ्स मेरी रूह के साथी, मेरे कल्बो जान के मकीन हो तुम।
اس کا ہاتھ تھام کر بولتا وہ نایا کو پزل کر گیا تھا۔ تمہیں پہلی بار دیکھ کر اس دل نے تمہاری خواہش کی تھی انو۔ میں خود حیران تھا کیسے ایک بار کا دیکھنا میرے لیے کافی ہو گیا تھا۔ تمہاری محبت اللہ نے ڈالی تھی میرے دل میں۔ اللہ پر بھروسہ کر کر میں نے تمہیں پانے کی ہر ممکن کوشش کی، اور جب اللہ نے تمہارا ساتھ میری زندگی میں لکھ دیا تو میں نے ناشکری کرنے جا رہا تھا۔ اللہ کو حاضر جان کر تمہیں نکام میں لیا تھا میں اللہ کی مانت کو ہی ٹھکرانے چلا تھا۔ خوشی سے بولتا وہ آخر میں دکھی ہوا تھا تو نایا نے نفی میں سر لایا تھا۔ محبت میں آزمائشیں تو شرط ہے ارغمان، ہم دونوں کو آزمایا گیا، دیکھو ہم ساتھ ہیں۔ مجھ سے وعدہ کرو ہمیشہ مجھ پر بھروسہ کرو گے، میرے ساتھ رہو گے۔ اور وہ چپ ہوئی تو ارغمان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی گود میں رکھے۔ میں ہمیشہ تم پر اعتبار کروں گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا، ہمیشہ تم سے محبت کروں گا۔ مسکراتے ہوئے وعدہ کرتا وہ نایا کو قابل رشک لگا تھا۔ میں نے سوچا تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، لیکن دیکھو صرف تمہارے میرے سامنے آنے پر ہی میرے دل نے دگا دے دی۔ میں نے خود کو عنایا احمد نہیں، عنایا ارغمان سفیر حسن کے دل کا بہت خاص مکین بنا لیا ہے، اس کے آگے میرے دل کی بھی نہیں چلے گی۔ عنایا کی باتیں ارغمان کے دل کو سکون پہنچا رہی تھی۔ مسکراتا ہوا اس کا ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہوا اور قبر سے ایک بلو کلر کا کیس اٹھا کر لایا۔ ہاتھ آگے کرو۔ عنایا نے اس کے کہنے پر اپنا ہاتھ سامنے کیا تو ارغمان نے اس سے رنگ نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کیس کھول کر اس میں سے رنگ نکال کر نایا کی انگلی میں ڈال دی۔ میری انو کی مانت اس تک پہنچ گئی ہے، اسے رنگ دیکھتے کہا اب یہ تمہاری ٹرن ہے۔ کیس اس کے سامنے کرتے ہوئے ارغمان نے کہا کہ اس میں سے اور رنگ دیکھ کر نایا مسکرائی۔ اس نے رنگ نکال کر ارغمان کی انگلی میں پہنائی۔ یہ ہو گیا ہمارا نکاح کا گفٹ، اب انو تم چینج کر لو، پہلے مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور تمہارے ساتھ مل کر کرنا ہے۔ ارغمان کی بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے بیڈ سے اتر گئی تھی۔ ارغمان فریش ہونے لگا، نایا اپنی جویلری اتارنے لگی۔ تم ٹھیک کہتی تھی سمن، تمہاری غلطی تھی، تم نے غلط انسان کا انتخاب کر لیا۔ اصل مرد کبھی بھی اپنی زندگی میں آنے والی عورت کو رسوا نہیں کرتا، جو نکاح کا جال بچھا کر رسوا کرے وہ مرد ہی نہیں ہوتا۔ میرے لیے اللہ نے ارغمان کو منتخب کیا جو میرے لیے بہترین مرد ہے۔ آئینے میں نظر آتے سمن کے عکس کو دیکھتی وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس کی بات مکمل ہوتے سمن کا عکس اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا۔ ارغمان فریش ہو کر باہر آیا تو نایا اپنے کپڑے لے کر واش روم چلے گئی تھی۔ اس سے اپنے شوہر کے ہمراہ اللہ کے سامنے جھکنا تھا اور اس کا شکر ادا کرنا تھا۔ تم نے میرا نمبر کیوں بلاک کیا؟ ولیمے کی تقریب میں بہزاد نے اچانک سامنے آ کر پوچھنے پر مرجان ڈر کر اچھلی تھی۔ یہ سوال آپ آرام سے بھی تو پوچھ سکتے، مجھے ڈرا دیا آپ نے۔ اپنا تنفس بحال کرتی بولی تو بہزاد نے اسے گھورا۔ میں نے سوچا اتنے دنوں سے آپ دھمکی دے رہے تھے، اب دھمکی کی وجہ ختم ہو گئی تو آپ بور ہو جائیں گے، اس لیے آپ کا دماغ اس جانب لگا دیا۔ سچ سچ بتائیے کل سے اب تک آپ نے اپنی غلطی سوچی ہے کہ نہیں؟ مرجان کے درست اندازہ لگانے پر بہزاد سر جھٹکتا اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ ایک جانب لے آیا تھا۔ آپ کسی دن میرا بازو نکال دیں گی اس طرح کھینچ کھینچ کر، مرجان نے اپنا بازو سلہاتے کہا تھا۔ فون دو اپنا، سنجیدگی سے کہتا وہ مرجان کے ہاتھ سے خود ہی فون لے چکا تھا۔ کیا کر رہے آپ؟ مرجان نے چڑھتے ہوئے پوچھا۔ اب یہ نمبر بلاک لسٹ میں نہ جائے۔ سخت لہجے میں وارننگ دے کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ مرجان نے منہ بگاڑ کے اس کی نقل اتاری اور اسٹیج کی جانب آ گئی۔ کہاں تھے تم؟ مسکانے سے پوچھا۔ تمہارا اکڑو بھائی کبھی نہیں بدل سکتا۔ میں نے پوچھا کیا اور جواب کیا دے رہی ہو؟ مسکان نے پوچھا۔ چھوڑو تم یہ بتاؤ گھر پر بات کی تم نے؟ مرجان کے سوال پر اس نے فوراً ارد گرد دیکھا۔ کیا کر رہی ہو؟ کوئی سن لیتا تو؟ ڈر تو ایسے رہی ہو جیسے تم دہشت گرد ہو اور تمہارا لگایا گیا بم پکڑا جائے گا۔ مرجان کی مثال پر مسکان نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ تم فکر نہ کرو، تمہاری بڑی بھابھی ہے نا، سب سنبھال لے گی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتی وہ بولی تو مسکان نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ہوش میں آؤ، تمہارے ایک عدد نیا نویلا دھولا بھی نکاح کے بعد واپس پہلے جیسا ہو چکا ہے، اب کیسے سنبھالو گی سب؟ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ مرجان اترا کر کہتی نایا کے پاس چلے گئی تھی۔ اب یا مجھے گفٹ تو دکھائے نا جو غنی بھائی نے آپ کو دیے ہیں۔ ارغمان انایا کو بتا کر اسٹیج سے اتر گیا تھا۔ انایا مرجان کو رنگ اور گھڑی دکھانے لگی۔ ارغمان اور انایا نے کی سیم تھی۔ ہیلو، منہ میں ہی دہی جما کر فون کیا ہے جو آواز نہیں نکل رہی۔ تیسری بار بھی فون پک کرنے پر بھی جب دوسری جانب کوئی نہ بولا تو ریبا نے غصے سے پوچھا، نہیں وہ آواز نہیں آ رہی تھی پہلے۔ اریب نے فوراً بکھلا کر صفائی دی تو اریبا نے چونک کر فون کو دیکھا۔ کون؟ اب کی بار اس نے آرام سے پوچھا تھا۔ مذکر، میرا مطلب اریب۔ جلد بازی میں بول کر وہ چپ ہوا تو اریبا ہنسی تھی۔ آپ نے خیریت سے فون کیا؟ اس نے تمیز سے پوچھا تو اریب کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ مجھے بتانا تھا کہ ہم لوگ نیکسٹ ویک آ رہے ہیں۔ اریب نے بات بڑھاتے کہا، فون بند کر دیں ہونے والے جیجا جی، یہ لڑکی گیم ہار جائے گی ورنہ اگر یہ ہار گئی تو آپ کو سمندر میں فری میں گوتے کھانے پڑیں گے۔ جیا کی بات سن کر اریب کے چہرے پر حیرانی آئی۔ سوری میں نے ڈسٹرب کر دیا، آپ نمبر سیو کر لیجئے گا۔ اریب نے جلدی سے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ فون کٹ ہوتے اریبا نے کشن اٹھا کر جیا کو مارا تھا۔ بہت مشکل تو اس کی آواز نکلی تھی، تم نے ڈرا دیا، دفعہ ہو میرے روم سے۔ منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی جبکہ جیا کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔
इस लड़की ने फिर से नंबर ब्लॉक कर दिया। बेहजाद 2 दिन के लिए दुबई गया हुआ था। बड़े बिजी शेड्यूल में वो मरजान को कॉल ना कर सका था। जब वो वापस आया तो तब इसे कॉल करने की कोशिश कर रहा था। इसने गुस्से से फोन बेड पर फेंका। रात का वक्त था, इसने किसी को जगाना मुनासिब न समझा। ऐसे लेट कर सोने की कोशिश करने लगा। इसे आंखें बंद की। कुछ ही पल गुजरे थे जब इसे पायल की आवाज सुनाई दी। इसने आंखें खोल के इर्द गिर्द देखा, फिर मुतमईन होकर आंखें मूंद ली। मगर एक बार फिर पायल की आवाज सुनते उठकर बैठ गया था। आवाज रूम से बाहर से आ रही थी। वो बेड से उतरकर लाइट ऑन करने लगा। दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो उसने आखिरी सीढ़ियों पर एक आंचल गायब होता देखा। कुछ देर तो खड़ा सोचता रहा, मगर फिर मुसलसल आती पायल की आवाज सुनकर इसने ऊपर की जानब देखने का फैसला किया। वो छत पर आया, इसे कोई दिखाई ना दिया, अलबत्ता झूला झूल रहा था। बेहजाद ने आगे बढ़कर अच्छी तरह छत को चेक किया, फिर सर को झटकता वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि आगे किसी को खड़ा देखकर डर कर पीछे हुआ था। मरजान के हंसने पर इसने एक लंबी सांस ली थी। तो यहाँ बेहजाद को इसे देखकर खुशी हुई थी। मुझे पहले शक था, लेकिन अब यकीन हो गया कि बेहजाद अकड़ू किंग भूतों से डरते हैं। वो हंसते हुए बोली तो बेहजाद ने नफी में सर हिलाया था। अगर डराया जाएगा तो डरूंगा ही ना, नॉर्मल लहजे में कहता। वो इसका हाथ पकड़कर झूले के पास ले आया था। इसने बैठकर मरजान को बैठने का इशारा किया था। मरजान इससे कुछ फासले पर बैठ गई थी। मेरा नंबर फिर से ब्लॉक किया ना तुमने? बेहजाद ने पूछा तो मरजान ने नफी में सर हिलाया। मेरा फोन मुस्की के पास था, इसने किया होगा। अब ये मत पूछेगा क्यों, ये मेरा इसका मामला है। मरजान ने तेजी से कहा। ठीक है, आज अपने ससुराल आने का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? बेहजाद ने अगला सवाल किया तो मरजान ने दांतों की नुमाइश की थी। मैंने सबको बताया कि आप घर पर नहीं है तो अम्मी अब्बू ने आने दिया। अपनी हरकत पर खुद को दाद देती बोली तो बेहजाद मुस्कुराया। मैं आज वापस आ रहा हूँ, ये तुम जानती थी? बेहजाद ने पूछा तो इसने हाँ में सर हिलाया। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी, अकेले में ही हो सकती थी, इसलिए इतना बड़ा झूठ बोला। अल्लाह आपको माफ करे, क्योंकि आपने मुझे बताया ही नहीं था आज आप वापस आ जाएंगे। मरजान सारा इल्जाम इस पर डालती हुई बोली तो बेहजाद ने तासुब से सर हिलाया था। मेरी बात तहम्मुल से सुनिएगा, अपने अंदर का हिटलर मत जगाइएगा। मैं नन्ही सी जान हूं, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मरजान ने तमीज बांधते कहा। तो बात क्या है मरजान? बेहजाद ने इसे रोका। जूनी में जो हमारा क्लास फेलो असामा है ना, वो अपने घर वालों को भेजना चाहता है मुस्कान के लिए। मुस्कान चाहती है आपकी मर्जी से सब हो। आप एक बार उसामा से मिलने, अगर वो मुस्कान के लिए ठीक ना लगे तो बेशक मना कर दीजिएगा। एक सांस में अपनी बात कहकर वो खड़ी हो गई थी। उसामा मुस्कान को पसंद करता है? बेहजाद के सवाल पर वो रुकी। हाँ, मरजान ने मुड़कर कहा। और मुस्कान? बेहजाद ने अगले साल पर वो वापस बैठी थी। मुस्की मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, वो पसंद नापसंद के चक्रों से बहुत दूर है। उसामा ने इससे बात की तो वो घबरा गई, लेकिन इसमें कोई खराबी नहीं है। वो शुरू से मेरे जरिए मुस्कान तक अपने दिल की बात पहुंचाना चाहता था। मेरे ख्याल में आप उसामा को एक चांस देकर देख ले। वो मुस्की का ख्वाहिशमंद है, मुझे लगता है वो सीरियस है। मरजान ने संजीदगी से कहा तो बेहजाद ने हाँ में सर हिलाया। इसका मतलब आप उसामा से मिलेंगे? मरजान ने खुश होते पूछा था। बेहजाद ने हाँ में सर हिलाया था। मरजान तुम खुश हो? बेहजाद के अचानक सवाल पर मरजान ने नासमझी से देखा था। मेरी नेचर ही ऐसी है, मैं रिजर्व रहता हूँ। मैं रगमान की तरह खुलकर इजहार नहीं कर पाऊंगा, या शायद बार बार जबान से भी ना कह पाऊंगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूंगा। मोहब्बत से तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मेरा साथ दोगी? मुझे ऐसे ही कबूल करोगी? बेहजाद ने इसके सामने हाथ फैलाते पूछा था। मरजान ने मुस्कुराकर इसके हाथ पर हाथ रख दिया था। आपको मैं कबूल कर चुकी हूँ। आपको संजीदा रहना कोई बात नहीं है, मैं फन कर लूंगी, जिंदगी बैलेंस हो जाएगी। अब जाना होगा, नहीं तो मुझे ढूंढने सब आ जाएंगे यहाँ पर। रिंग्स उधार हैं अभी तक। मरजान तेजी से अपना हाथ इसके सामने निकालती बोली। सीढ़ियाँ उतरती चली गई। बेहजाद भी मुस्कुराता हुआ इसके पीछे सीढ़ियाँ उतरने लगा। जिंदगी में गलतियाँ सबसे होती हैं, लोगों को समझने में हमेशा गलतियाँ हो जाती, लेकिन अगर वक्त रहते सही फैसला कर लिया जाए तो जिंदगी में पछतावे नहीं, खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो जी दोस्तों, हमारा ये खूबसूरत नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा है कमेंट